لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فليعرب عنه ناطق بفمه منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کی حمد و ثنا تاجدار کائنات مغفر موجودات غم و گسار زمان حامی بے کساں سید سروران قدیمہ دور زمان احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا کی بارگاہ قربان میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب ذوالجلال اپنی دارت کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، کہ جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو اپنے کام چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ جب اذان دے دی جائے، اور اذان جب پہلی اذان دی جاتی ہے تو کام کا چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے، اور نماز کے لیے تیاری کرنا یہ انسان پر لازمی ہو جاتا ہے۔ اگرچہ پہلی اذان کا اضافہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، لیکن اس اذان کا تعلق جو ہے وہ بندے کے کام کو چھوڑ دینا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے کے لیے اپنی تیاری شروع کرنا، اس کے متعلق یہ جو ہے وہ حدیث پاک ہے۔ اور جمعہ جو ہے اس کو پہلے عربی میں عروبہ کہا جاتا تھا۔ عروبہ عربی زبان میں اس کا نام تھا، پھر بعد میں اس کو یوم الجمعہ یعنی جمعے کا دن کہا گیا، اور وہ شخص جس نے سب سے پہلے اس کا نام جمعہ رکھا وہ کعب بن لؤی تھے، اور اس کا وجہ تسمیہ جو ہے اس کا یہ ہے کہ اس کو یوم الجمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن جو ہے نمازوں کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں، اس لیے اس کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے۔ حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تفاسیر میں آتا ہے، سیرت کے علماء فرماتے ہیں
کہ جب حضور امام الانبیاء قائد المرسلین فخر المرسلین ہجرت کر کے طیبہ شریف مدینہ طیبہ تشریف لے جانے لگے تو راستے میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقام قباء پر پڑاؤ کیا۔ سوموار کا دن تھا، چاشت کا وقت تھا، تو حضور علیہ السلام نے اس مقام پر مسجد کا افتتاح بھی فرمایا، مسجد کی بنیاد رکھی، اور پھر جمعے کے دن حضور علیہ السلام وہاں سے چلے تو راستے میں جب جمعے کا وقت آیا تو وہاں پر مسجد بنائی گئی اور حضور علیہ السلام نے نماز جمعہ جو ہے وہ اس کی جماعت کروائی اور خطبہ دیا، اور وہ سب سے پہلا جمعہ تھا جو حضور علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ جو ہے یہ سب دنوں سے افضل ہے، اور اس کا طلوع جب ہوتا ہے سورج جمعے کا، یہ تمام دنوں سے افضل ہے، اس لیے کہ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام اس دن جنت میں تشریف لے گئے، اور اسی دن زمین پر آپ کا نزول ہوا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن قیامت جو ہے بلا شک و شبہ قائم ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ جو بندہ جمعے کے دن اچھی طرح وضو کرے اور مسجد کی طرف جائے اور خاموشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ادب کے ساتھ خطبہ سنے، تو جو جمعے کے دن اور اگلے جمعے تک جو اس سے گناہ صادر ہوں گے رب تعالیٰ وہ معاف فرما دے گا سوائے کبیرہ گناہ کے۔ اور ایک اور روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نماز با جماعت دوسری نماز با جماعت تک، اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، اس کے درمیان جو بھی بندے سے گناہ صادر ہوتے ہیں رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اس کی روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں آئے اور غسل کرے اور اپنی طاقت کے مطابق تیل لگائے اور خوشبو لگائے اور مسجد میں آئے اور جو اس کے توفیق کو سنت اور نوافل ادا کرے اور اطمینان کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے اور کنکریوں کے ساتھ یا مسجد میں کسی چیز کے ساتھ نہ کھیلے، تو رب تعالیٰ اس کے تمام گناہ جو ہے وہ آئندہ جمعے تک کے درمیان جو ہے وہ بخش دیتا ہے۔ اور خطبہ سنتے وقت بندے کو دو زانو بہنا چاہیے، اور خطبے کے درمیان گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، اور اپنے ہاتھ کو آگے پیچھے نہیں مارنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ اسی طرح خطبہ سننا چاہیے جس طرح بندہ نماز میں ہوتا ہے کہ آگے پیچھے نہیں دیکھتا اور کسی چیز کے ساتھ نہیں کھیلتا، اسی طرح نماز میں بھی اس کا جو ہے جس طرح خطبہ سنتے وقت بھی اسی طرح بندے کو اطمینان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جمعے کا دن آتا ہے صبح سویرے فرشتے جو ہیں وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر آنے والے کا نام جو ہے وہ درجہ بدرجہ لکھتے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جب جو بندہ غسل کرتا ہے جمعے کے دن اور سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ دوسرے نمبر پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک گائے قربانی کرنے کا ثواب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ تیسرے نمبر پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مینڈا رب کی بارگاہ میں قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے،
اور جو اس کے بعد آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ اس کے بعد آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک انڈا جو ہے اپنی بارگاہ میں صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے منبر پر چڑھتا ہے تو فرشتے جو دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی آ کر جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور خطبہ جو ہے وہ سماعت فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب جمعے کا دن آتا ہے تو رب تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتے بیت المعمور میں جمع ہو جاتے ہیں اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام چاندی کے سفید روشن مینار پر چڑھ کر اذان پڑھتے ہیں، اور حضرت میکائیل علیہ السلام سرخ یاقوت کے منبر پر جلوہ فروز ہو کر خطبہ دیتے ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جمعے کی امامت کرواتے ہیں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام تکبیر کہتے ہیں۔ تو جب تمام فرشتے اس عمل سے جمعہ پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اپنی اذان کا ثواب حضور کی امت کے تمام مؤذنوں کو بخش دیا۔ اور پھر حضرت میکائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اپنی خطبے کا ثواب جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی امت کے تمام خطبہ دینے والوں کو بخش دیا ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اپنی نماز کا امامت کا ثواب جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی تمام امت کے پیش اماموں کو بخش دیا ہے۔ اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اپنے تکبیروں کا ثواب جو ہے، تکبیر کا ثواب جو ہے وہ حضور کے تمام مکبروں، حضور کی امت کے تمام مکبروں کو بخش دیا ہے۔ اور پھر تمام فرشتے دوسرے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا کہ ہم نے اپنی تمام نماز کا ثواب جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی تمام امت کو بخش دیا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں تم میرے سامنے اپنی سخاوت کا اظہار کرتے ہو، حالانکہ میں سخاوت کا سرچشمہ ہوں اور کرم کا سرچشمہ ہوں۔ تو فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے تمام برگزیدہ پیغمبروں اور امام الانبیاء محبوب کبریاء حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو بخش دیا ہے اور بغیر حساب و کتاب ان کو جنت میں داخل فرماؤں گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو رب تعالیٰ میری امت مرحومہ کی طرف 3 بار رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور ہر بار 60,000 جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جمعے کے دن میں ویسے تو ہر دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، فرمایا کہ جمعے کے دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ہر گھنٹے کے حساب سے ہر گھنٹے میں رب تعالیٰ 8,000 جہنمیوں کو جن کے بارے میں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں رب تعالیٰ ان کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جمعے کی رات آتی ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے آسمان کو کھول دو، اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر آتے ہیں، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک نوری طبق ہوتا ہے، اور وہ رب تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ یہ تمام طبق، تمام میری رحمت جو ہے میرے بندوں پر پھیلا دو۔ اور حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمام بندے جو مومنین ہیں اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ہر بندے کو کم سے کم 70 حوریں جو ہیں وہ عطا کی جائیں گی، اور سب
عیش و عشرت اور خوش و خرم اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں گے، تو جب جمعے کا دن آئے گا تو حضرت جبرائیل امین بآواز بلند کہیں گے کہ سب حضور علیہ السلام کی محل کی طرف چلیں، تو تمام اہل جنت جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی محل کی طرف جائیں گے اور حضور علیہ السلام کو سلام عرض کریں گے۔ تو حضور علیہ السلام پھر براق پر سوار ہوں گے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ 140 صفیں جو ہیں وہ اہل جنت کی ہوں گی، اور ان 140 صفوں میں 80 صفیں جو ہیں وہ امام الانبیاء قائد المرسلین سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی ہوں گی، اور 20 صفیں جو ہیں وہ باقی تمام انبیاء علیہ السلام کی امتیوں کی ہوں گی۔ اور پھر علماء جو ہیں وہ جنتی گھوڑوں پر سوار ہو کر حضور علیہ السلام کی ہمراہی میں چلیں گے، اور پھر اولیاء اللہ، پھر صلحاء، پھر شہداء، پھر مومنین، مسلمین تمام حضور علیہ السلام کے ساتھ چلیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام تمام لوگوں کے سامنے اپنی خوش رہانی کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ، سینوں کو معطر کرنے والی اور سینوں کو منور کرنے والی جو دنیا کی آواز سے بہت ہی خوبصورت آواز ہوگی، اس کے ساتھ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا اور صفت بیان کریں گے۔ پھر رب تعالیٰ کا حکم ہوگا تو تمام پرندے اور فرشتے اور درختوں کے پتے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کریں گے۔ پھر رب تعالیٰ حضور علیہ السلام کی امت کو 99 درجے جو ہے، ہر ایک امتی کو 99 درجے جو ہے وہ عطا فرمائے گا، اور ایک درجہ جو ہے وہ باقی تمام انبیاء کی امتوں کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی امتیوں کو فرمائے گا کہ اے بندو، جو چاہو مجھ سے مانگو، تمہیں جو چاہو گے وہ ملے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ بندے عرض کریں گے یا الہ العالمین، سب کچھ اور سب نعمتیں تو نے ہمیں عطا کر دی، اب باقی کیا بچا ہے؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندو، تم جو طلب کرو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ پھر بندے جو ہیں وہ آپس میں سرگوشی کریں گے اور کہیں گے کہ اب کیا رب تعالیٰ سے مانگیں؟ تو پھر اولیاء اللہ جو ہیں وہ فرمائیں گے کہ اے بندو، تم علماء کی بارگاہ میں جاؤ، جیسا کہ دنیا میں اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو تم علماء کی طرف رجوع کرتے تھے، اب بھی علماء کی طرف رجوع کرو اور علماء کی بارگاہ میں جا کر ان سے پوچھو کہ رب تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ ہم اس سے کوئی چیز طلب کریں، تو آپ بتائیں کہ ہم رب تعالیٰ سے کیا چیز مانگیں؟ تو پھر علماء فرمائیں گے کہ تم اپنے رب سے اپنے رب کا دیدار جو ہے وہ طلب کرو۔ تو پھر وہ خوش و خرم واپس لوٹیں گے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں گے یا الہ العالمین کہ تو ہمیں اپنا جو ہے وہ دیدار عطا فرما۔ تو رب تعالیٰ اپنے جو ہے وہ جلوے سے حجاب اٹھا دے گا اور نورانی جلوے جو ہیں وہ اس کی زیارت تمام امت فرمائے گی، جس طرح کے 14 کے چاند کی طرف لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، رب تعالیٰ کا جو ہے وہ دیدار کریں گے لوگ، اور رب تعالیٰ کے جلوے سے لوگ جو ہیں وہ شرف حاصل کریں گے، اور پھر لوگوں کا دل چاہے گا کہ اور دیدار کریں، تو رب تعالیٰ ہر بندے کو اس کے درجے کے مطابق جو ہے وہ دیدار عطا فرمائے گا۔ کسی کو دن میں 2 مرتبہ دیدار عطا ہوگا، اور کسی کو مہینے میں 1 مرتبہ، اور کسی کو سال بھر میں 1 مرتبہ، اور کسی کو جمعے کے دن اور رات میں رب تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ عطا ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے وہ سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس دن کی عظمت اور جو ہے اس کی شان جو ہے، اس کی رب تعالیٰ کے نزدیک
عزت جو ہے وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ ہے، یعنی اس کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وقت، رب تعالیٰ کے نزدیک اس کی حرمت وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے سے بھی زیادہ جو ہے وہ قدر و قیمت ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو بندہ، اس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جو بندہ رب سے جو چیز مانگے گا رب تعالیٰ عطا کرے گا، سوائے اس کے کہ کوئی ناجائز اور حرام چیز نہ ہو۔ اور حضور نے فرمایا کہ وہ گھڑی جو ہے، بعض اقوال میں آتا ہے کہ وہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھتا ہے اور نماز کے ختم ہونے تک وہ ٹائم ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ ٹائم جو ہے جمعے کی آخری ساعتوں میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے جمعہ پڑھنے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یا تو لوگ جمعہ پڑھیں گے یعنی جمعہ نہیں چھوڑیں گے، اگر لوگ جمعہ چھوڑ دیں گے تو رب تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دے گا اور وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ اور حضرت لبابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن وہ زمین پر تشریف لائے، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا کہ کوئی ایسا مقرب فرشتہ آسمان و زمین، ہوا اور پانی، دریا اور سمندر ایسا نہیں کہ جو جمعے سے ڈرے نہ، یعنی ایسا یہ عظیم اور ایسا خوفناک دن ہے کہ جس دن قیامت برپا ہوگی۔ اور اکثر اگر دیکھا جائے تو کبھی کبھی بندہ نوٹ کرے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو جمعے کے دن زیادہ گرمی ہوتی ہے، اگر موسم گرم ہو تو بعض اوقات بارش کا ماحول بھی بن جاتا ہے، لیکن ویسے جو ہوتا ہے باقی ایام کے علاوہ میں نے نوٹ کیا ہے، شروع سے ہی نوٹ کرتا آ رہا ہوں کہ جمعے کے دن جو ہے بندے کو پیاس بھی زیادہ لگتی ہے اور جمعے کے دن گرمی جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ اس دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرر فرشتے بھی ڈرتے ہیں، زمین و آسمان بھی ڈرتے ہیں، چرند اور پرند بھی ڈرتے ہیں، ہوا اور پانی بھی ڈرتے ہیں، دریا اور سمندر بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ڈرتے ہیں جمعے کے دن سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ بغیر عذر کے 3 جمعے چھوڑ دے وہ منافقین میں لکھ دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب مسجد میں آئیں آرام سے بیٹھا کریں، بچے جو ہیں یہ شرارتیں نہ کیا کریں۔ اس سے پہلے کہ کوئی بندہ آپ کو کہے پھر اعتراض ہوگا کہ کسی نے مجھے کیوں کہا، میں ہی آپ کو کہہ دیتا ہوں آئیں تو دروش بھی پڑھا کریں۔ اس جو ہے قیمتی وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بشرطے کہ ہم یہاں سے گناہ لے کر چلے جائیں۔ اور کچھ مسائل ہیں، میں نے پڑھا کہ جب مسجد کی صفائی کی جاتی ہے تو جو مسجد سے کوڑا تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو صفائی کا سامان جو ہوتا ہے صفائی کر کے اس کو باہر گندی جگہ میں یا نالیوں میں نہیں پھینکنا چاہیے، اس کو کسی پاک جگہ میں جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ مسجد کا جو صفائی کا ہوتا ہے، جو صفائی کر کے کوڑا جو اکٹھا ہوتا ہے اس کو باہر کسی روڑی پہ یا نالیوں میں نہیں پھینکنا چاہیے، اس کو پاک جگہ میں رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور مسئلہ ہے، اذان دیتے وقت یا اقامت کہتے وقت کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اشہد ان نہیں ہوتا، اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمے میں کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اگر آپ کلمہ پڑھیں گے نا، ویسے جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، جب اذان پڑھیں گے پھر پڑھیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ در کیوں ہے؟ یہ بہت بڑی لمبی بحث ہے کہ اس کے پیچھے انا جو ہے نا، یہ ان جو ہے اس نے اس کو نسب دی ہے۔ یہ بہت بڑا لمبا لیکچر ہے، درس نظامی میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ نسب ملی ہے، یعنی زبریں اس کے اوپر آئی ہیں۔ تو اشہد انا نہیں پڑھنا چاہیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، دونوں تا پڑھتے ہیں، تا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔
جو آخر میں پڑھنا دوسری مرتبہ وہاں پر تا نہیں پڑھنی، ہاں پڑھنی ہے، کیونکہ وقف ہو جاتا ہے، پھر آگے نیا جملہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس طرح کافی مسائل ہوتے ہیں کہ لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں، ان کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ ویسے میں اذان پڑھتا ہوں تو لوگوں کو سننا چاہیے کہ کیسے میں الفاظ، اور اذان جب ہو تو اس کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ اس کے ہر حرف کے بدلے ہر بندے کو جو ہے وہ نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ اور اگر بندہ اذان ہو رہی ہے تو قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن، حالانکہ قرآن عبادت ہے، رب کا کلام ہے، قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر اس قرآن کو بند کر دیں، اس کو چھوڑ کر پہلے اذان کا جواب دیا جائے، پھر قرآن پڑھا جائے۔ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے بس ویسے نماز پڑھ رہا ہے، اور بندہ اگر غسل خانے میں ہے یا اس طرح کسی حاجت میں ہے پھر اذان کا جواب فرض نہیں۔ اگر بندہ عام حالت میں ہے، رستے میں بندے کے اوپر کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہے، کوئی بھی دنیاوی کام بندہ کر رہا ہے تو وہاں پر رک جانا چاہیے، کام کو چھوڑ کر بیٹھ کر اذان کا جواب دینا چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے معاملات میں مشغول ہونا چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔